امام نے فرمایا دیکھو مفضل جس طرح قدرتی آفات آتی ہیں، قدرتی آفات جیسے زلزلے، جی جیسے زلزلے، جیسے چاند گرہن، سورج گرہن، سیاہ آندھی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جس طرح قدرتی آفات آتی ہیں، کبھی آسمان سے بجلی گر جاتی ہے، جنگلات جل جاتے ہیں، کبھی مثلا گرم علاقوں میں جو ہے گرمیوں میں گرم ایسی ہوا لو چلتی ہے، قدرتی آفات، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، یہ چیزیں تو انسانوں کے لیے تنبیہ کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں. لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے بجائے اس کے کی سبق لے لیں، اس کو قصے کہانیوں میں ہم نے ٹال دینا ہے. زلزلہ کتنے اسکیل بتائیں، زلزلہ کہاں پہ آیا تھا، مرکز کدھر تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ختم. نماز آیات پڑھنے وہی کب پڑھیں گے، بس پڑھ لیں گے. بعض کو آپ کے نماز آیات پڑھیں تو مجھے یاد نہیں ہے، سیکھ لیں گے، میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں مثلا. تنبیہ حاصل نہیں کرتے، تنبیہ یعنی بیدار نہیں ہوتے. انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہر ایک شخص کی موت پر انسان کو متنبی ہونا چاہیے. ایک شخص مر گیا، ہوشیار ہونا چاہیے، یہ مر گیا، میری باری بھی آ سکتی ہے. ہر جنازے کو دیکھ کر انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے. اسی طرح ہر قدرتی آفت پر انسان دیکھ کتنے لوگ مرے ہیں، ان میں سے میں بھی ان میں سے ایک ہو سکتا تھا. دھماکے ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی اگر اس جگہ ہوتا مر جائے. تو انسان اگر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں کہ سمجھیں کہ میں وہی شخص ہوں جو اس وقت مر چکا ہے. مثلا ٹارگیٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کی تصویر دیکھ لیتے ہو، خود کو اس کی جگہ رکھو، رکھ کر سوچو کہ یہ میں ہوں. اگر میں مر گیا، گولی لگی مجھے، میں مر گیا، اب آپ سوچیں کہ اب میرا آگے کیا ہوگا. یہ سوچنا ہے کون کون سے کام مجھے کرنے تھے میں نے نہیں کیا، کن کن کے حقوق میرے گردن پہ تھے میں نے انجام ادا نہیں کیے، میرے کن کن کے بارے میں نے وصیتیں کرنی تھی نہ کی. انسان کو بیدار ہونا چاہیے. اگر انسان ہمیشہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ شخص اور اسی طرح سے آفت زدہ شخص کی جگہ رکھ کر سوچیں تب انسان ہوشیار ہو سکتا ہے. جنازہ جا رہا ہو، آپ جنازے کو کندھا دے دیتے ہیں، سوچیں کہ اوپر میں خود ہوں، میں جا رہا ہوں قبرستان، مجھے لوگ لے کے جا رہے ہیں. انسان کو متنبی ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے. تو آغاز مصنف نے فرمایا کہ یہ انسانوں کی تنبیہ کا سبب ہے. انسان تو شکایت کرتا ہے، خدایا آخر زلزلہ کیوں آتا ہے، نہیں آنا چاہیے. یہاں میں بیٹھا ہوں، میرے شہر میں کیوں زلزلہ آتا ہے، مصیبتیں ہماری طرف کیوں آتی ہے. یہی سمجھیں کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی، خداوند تجھے بیدار کرنا چاہتا ہے، تجھے ہوشیار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو آیا زلزلہ، ورنہ نہیں آنا چاہیے. بھئی ہم سے غفلت ہو رہی ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اسی لیے خداوند متعال ان آفتوں کو لے کے آتے ہیں کہ دیکھو بیدار ہو جاؤ. تو امام نے فرمایا دیکھو مفضل قدرتی آفات آتی ہیں، انسانوں کے لیے تنبیہ کا سبب بنتی ہے، تو انسان خوفزدہ ہو کر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خداوند متعال کے بارے میں گناہ نہ کریں، خداوند متعال کی زمین پر گناہ نہ کریں، نافرمانی نہ، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. امام نے فرمایا اسی طرح انسانوں کے جان و مال پر بھی آفتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان میں بھی وہی مصلحتیں ہیں کہ لوگ مشکل میں پھنس کر اللہ کو یاد کریں. یہ مصلحت ہوتی ہے، یہ فلسفہ ہوتا ہے آفات کا. ایک فلسفہ یہی ہے کہ لوگ متنبی ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کو یاد کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں کہ اب تک میں ظلم کرتا رہا، اب تک میں ظلم کرتا رہا. مثلا گھروں میں عموماً بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بہو گھر میں آ جاتی ہیں. اب بہو گھر میں ہے
اب ساس اور بہو کا جھگڑا ہے. اب بابا سوچیں کتنے لوگ مر گئے ہیں. اب میں اپنی بہو سے، بہو اپنی ساس سے حسد کر رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں. چھوڑ دیں ان کو. باہر تمام عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ سہیلی ہیں، لیکن گھر میں جب آ جائیں دشمن ہیں. باہر سب ٹھیک ہیں، یہی دو سہیلیاں آپ سمجھیں جو مثلا جانی دوست ہیں ایک دوسرے کے، دونوں کی شادی ایک گھر میں ہو جائے دونوں لڑے گی. اب وہ نہ سہیلی نہ دوست ہے، وہ گھر میں جا کے خود شیطان ان کو کس طرح سے بہکاتا ہے نہیں معلوم. یعنی تعجب یہ ہے کہ ہر ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کرتی ہے، گھر میں آ کے وہی ماں لڑتی ہے اسی کے ساتھ جس کو اس نے خود پسند کر کے لایا گھر میں. تنبیہ حاصل کریں، خدا کو یاد کر، اپنے کردار کو ٹھیک کریں. انسان ایک شخص کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تو کل کائنات کو کیسے برداشت کرے؟ یہ اب پھر پیغمبر، اہل بیت، ائمہ، علماء، فقہا، پھر ان کے دلوں کی وسعت اور اخلاق کی وسعت کو انسان وہاں اندازہ لگا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو پہ پتھر برساتے ہیں، جو ہے کچرے پھینک دیتے ہیں، انہیں جو ہے نامناسب الفاظ کہہ دیتے ہیں، غلط باتیں ان کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں. مثلا یہ جادوگر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ ابھی جا رہے ہیں، آپ کو بولے یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ گالی کے عنوان سے، نازیبا الفاظ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. اب یہ پیغمبر حتیٰ بددعا بھی نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں. کس قدر ان کے دلوں میں وسعت ہے کہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بھی بددعا نہیں کرتے، کیونکہ انسان ہے، انسان دوست ہیں، چاہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو انہیں تنگ انہیں معاف کر دیتے ہیں. تو ہمارے انسانوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی بہت وسعت اپنے دل میں پیدا کریں کہ میں مثلا ایک ماں ہے گھر میں تو وہ میں اپنی بہو کو برداشت کروں گی. اتنا حوصلہ ایک بہو اپنے اندر دل میں یہ وسعت پیدا کریں کہ میں اپنی ساس کو برداشت کروں گی. جب ایک شخص کو اگر برداشت نہ کر سکے پھر باہر کی دنیا میں ان کا کیا کردار. تو اگر مساجد نے فرمایا کہ آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو چاہیے گناہ چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کریں. اسی طرح باہر کے جھگڑے دوستوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ ہم نے اولاد کی نسبت ظلم کیا، اولاد کو چاہیے ہم نے والدین کی نسبت ظلم کیا، ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا چاہیے، توبہ کریں اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. ان آفتوں اور مشکلات سے بھی اللہ کو انسانوں کی بہتری اور بہبودی اور درستی احوال مطلوب ہے. خداوند انتقام کے لیے ان چیزوں کو نہیں بیچ دیتا، ان آفتوں کو. اس میں بھی خداوند چاہتے انسانوں کی اصلاح ہو جائے، حتیٰ جہنم بھی انسان کی اصلاح کے لیے. خداوند وہاں شستشو دے کر مومنین کو چاہتا ہے کہ جنت میں بھیج دے، ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو دھو لے، صاف کرے. جہنم ایسی جگہ ہے. خداوند ہمیشہ ہے، خداوند متعال کی مشیت یہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں تاکہ میں نے اتنی نعمتیں اس کے لیے مہیا کی ہیں وہ ان کے حقدار ہو جائیں، آ جائیں ان کو لے لیں. بس تھوڑی بہت کام یہاں پہ، تھوڑے بہت زندگی بسر کر کچھ کام کریں پھر آ جائیں. خداوند یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان مشکلات، بیماریوں اور آفتوں میں ہمیشہ مبتلا نہیں رکھتا. یہ آفتیں اور بیماریاں دور بھی ہوتی رہتی ہیں. مفضل جو آفتیں اور بلائیں انسانوں کے اجسام اور ابدان اور مال پر آتی ہیں وہ بھی اسی سبب سے آتی ہیں کہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کرنے اور اپنے افعال و کردار کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. کوئٹہ میں زلزلے آتے ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. بارشیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. خون خرابہ ہو رہا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. بچے اغوا ہو رہے ہیں، لوگ پھر بھی متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. قدرتی آفتیں آ رہی ہیں، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، پھر بھی لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. واقعا عجیب ہے. اب اگر وہ لوگ ان مشکلات سے سبق حاصل کر کے اچھے اور نیک بن جائیں، اپنے گناہوں کو محسوس کر کے توبہ کر لیں، تو انہیں آخرت میں اجر و ثواب کا اس
قدر زیادہ حصہ ملے گا کہ دنیا کی کوئی نعمت و راحت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آخرت میں اس قدر اجر و ثواب ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی بھی نعمت آخرت کے نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نعمت ہی نہیں ہے. یہاں ہر نعمت کے ساتھ زحمت ہے. کوئی ایسی نعمت دکھائیں جس کے ساتھ آپ کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ہر نعمت کے بعد زحمت ہے، ضرور ساتھ ہے، ہمراہ. شادی نعمت ہے، اس کے دیکھو کتنے اخراجات اور کتنی زحمتیں بعد میں. اولاد نعمت ہے، اولاد کے ساتھ دیکھو کتنی زحمتیں. حتیٰ کھانا پینا، کھانے کے بعد زحمت ہے، تکلیف. پانی پئیں، اچھی چیز، شربت پئیں آپ مثلا، اس کے بعد زحمت ہی زحمت ہے. لیکن آخرت کی نعمتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہے. حتیٰ آپ کو جا کر لانے کی بھی زحمت نہیں ہے. نعمتیں خود آ جائیں گی آپ کے پاس، شاخیں خود جھک کر آ جائیں گی آپ کے پاس. میوے ہمیشہ حاضر ہیں. جس قدر کھائیں آپ، تکلیف نہیں ہے، نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے. اور آپ لذتیں ختم نہیں ہوتی. یہاں تو آپ کھانے کا منہ دھو لے، لذت ختم، لذت ختم، وہ لذت ختم نہیں ہوتی. سیری ہے، سیراوی ہے، لیکن تکلیف نہیں ہے. تو آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ دنیا کی نعمت اس کا مقابلہ کر سکے. اگر انسان ان آفتوں سے سبق حاصل کریں اور اپنے کردار کی اصلاح کریں تو پھر آخرت میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اجر و ثواب ہے اس کے لیے. اور ہاں مفضل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات مصیبتوں سے گزرنے کا ثواب انہیں بہت جلد دنیا میں ہی دیا جاتا ہے. کبھی آپ آفتوں سے صبر و استقامت کے ساتھ نکل جائیں تو دنیا میں مل جاتی ہیں. بہت سارے خانوادے شہداء ہیں کہ ان خدا متعال نے ان کی حالت تبدیل کر دی ہے. اگرچہ گھر سے ایک شخص شہید ہو گیا، شہادت سے پہلے یہ لوگ مصیبتوں میں، غربتوں میں، تکالیف مبتلا، شہادت کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. خدا متعال ایک شخص کے مثلا شہادت ہو گئی، لیکن خدا متعال اس کا قائم مقام بن کے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے مثلا مقامات حاصل کرنے، نعمتوں میں تبدیل ہے، زندگی بدل جاتی ہے. پہلے بدل جاتی ہے، آرامش، راحت، سب ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے.